الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أجيب دعوة الداء إذا دعان. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك
یا سیدی یا جد الحسن والحسین مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے دعا کے متعلقہ قرآن و سنت کی رہنمائی یا دعا کے متعلقہ قرآن و سنت کی روشنی میں شرعی مسائل، اس سلسلہ میں آج اس کی پہلی قسط ہوگی. دعا کا معنی ہوتا ہے پکارنا، مطلق اس کا معنی ہوتا ہے شریعت میں اکثر اس کا استعمال جب کوئی حاجت ہو، ضرورت ہو، کوئی مشکل ہو، اللہ کریم کے پکارنے پر دعا کا اطلاق کیا جاتا ہے. جب حاجت ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، مصیبت ہو، اللہ کریم کو جب پکارا جائے ان حالات میں تو اس کو دعا کا مفہوم دیا جاتا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی اشد ترین ضرورت ہے کہ کیا دعا کے لیے اللہ کریم کی طرف سے کوئی ایسا وقت مقرر ہے کہ صرف اس وقت میں مانگیں، آگے پیچھے آپ نہیں مانگ سکتے. یہ اپنی جگہ مسلم ہے، وہ میں بھی عرض کروں گا کہ کچھ اوقات، کچھ اشخاص یعنی لوگ اور کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے یا جن کی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے. وہ علیحدہ بات ہے، وہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ ساتھ آئے گی، کچھ حدیث آج بھی آئیں گی. اصل بات یہ ہے کہ کیا دعا پر کوئی پابندی ہے کہ فلاں وقت مانگی جائے اور فلاں وقت نہ مانگی جائے؟ یہ اصول سمجھنا ضروری ہے. اس مسئلے کے سمجھنے کے لیے ہمیں شریعت کے عبادات کے متعلقہ دو اصول سمجھنے ہوں گے. اللہ کریم نے اپنے بندوں کو جتنی عبادات کے کرنے کا حکم دیا ہے، کچھ عبادات مقید ہیں وقت کے ساتھ اور کچھ عبادات ایسی ہیں جو مطلق ہیں، ان کا وقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پھر سمجھ لیں کہ دعا کب مانگ سکتے ہیں، کب نہیں مانگ سکتے، یا سادہ لفظوں میں کوئی 24 گھنٹوں میں ایسا وقت بھی ہے کہ اس وقت کی وجہ سے دعا مانگنا منع ہو. اس کو سمجھنے کے لیے شریعت کے دو اصول، اللہ کریم نے اپنے بندوں کو جتنی عبادات کے کرنے کا حکم دیا ان کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم ہے کہ عبادت کا حکم دیا ہے لیکن وقت کے ساتھ مقید کر دیا ہے. اس عبادت کو وقت کے ساتھ کیا کر دیا؟ میں اس کی جب مثالیں دوں گا تو امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور کچھ عبادات کی اقسام وہ ہیں جن کو اللہ کریم نے مطلق چھوڑ دیا ہے، وقت کے ساتھ کوئی قید. پہلے اصول پر مثالیں یا پہلی قسم کی وہ مثالیں جو عبادات ہیں لیکن وقت ہوگا تو عبادت ہے،
اگر اس وقت کو گزار دیا تو اب اس درجے کی عبادت نہیں رہے گی، اس درجے کی عبادت۔ اور کچھ عبادت وہ جو سرے سے ہی نہیں رہیں گی۔ پہلی مثال ہے قرآن مجید فرقان حمید سے کہ رمضان شریف کا روزہ مسلمان پہ فرض ہے۔ پورے مہینے کے روزے مسلمان بھی ہو، عقل مند بھی ہو یعنی عاقل ہو، بالغ بھی ہو، عورت حیض و نفاس سے پاک بھی ہو، اور بندہ مقیم بھی ہو، تو اس پہ رمضان کے روزے کیا ہو جاتے ہیں؟ اب یہ عبادت ہے، روزہ کیا ہے؟ لیکن یہ وقت کے ساتھ مقید ہے۔ رمضان کا روزہ جو فرض ہے، رمضان کے علاوہ پوری شریعت میں کوئی روزہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، کوئی روزہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کے ذہن میں آ رہا ہو جو منت کے روزے بھی تو ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ابتداءً ہمارے اوپر کوئی روزہ فرض نہیں ہے، وہ ہم خود کوئی منت مانیں گے، خود اپنی ذات پہ لازم کریں گے، وہ بات الگ ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ مثلا یا اللہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، اس کو بخار ہے، تو میں تیری رضا کے لیے منت مانتا ہوں، میں 3 روزے رکھوں گا، میں 3 روزے۔ اب یہ میں نے خود اپنے اوپر لازم کیے ہیں، یہ روزے میں نے خود اپنے اوپر کیا کیے ہیں؟ اللہ کی طرف سے فرض نہیں ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں آئے منت والا روزہ، تو اللہ کی طرف سے پورے سال میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر کوئی روزے فرض ہیں تو صرف رمضان اب اگر کوئی بندہ، یہ مقید عبادت ہے، اس کا وقت ہے کہ رمضان ہوگا تو روزہ ادا ہوگا، رمضان نہیں ہے تو رمضان والا فرض روزہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بندہ اس نیت سے کل سے شروع کر دیتا ہے روزے رکھنا، 28 ربیع الاول سے کیا کر دیتا ہے؟ روزے، کہ اگلا رمضان جو آ رہا ہے 1437 سن ہجری کا، وہ انتہائی گرمیوں میں ہے، بڑے لمبے چوڑے دن ہوتے ہیں، بڑی بھوک اور پیاس ہے، آج کل دن بھی چھوٹے ہیں، سردیاں بھی ہیں، نہ بھوک نہ پیاس، چلو میں وہ 30 روزے پہلے پورے کر لیتا ہوں، کل سے شروع کیا اور 30 روزے پورے کر دیے۔ آپ بتائیں اس کے رمضان کے فرض روزے ادا ہوں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ سوال ہے۔ صبح سحری بھی کی، غروب آفتاب تک کچھ کھایا پیا بھی، روزے کی نیت بھی، سب کچھ ہے، لیکن روزہ رمضان کا ادا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کریم کی طرف سے روزہ عبادت جو فرض کے درجے میں ہے وہ مقید ہے، اس کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے۔ اس کا وقت کیا ہے؟ رمضان شریف کا مہینہ، رمضان شریف کا مہینہ۔ اب وقت نہیں ہے تو عبادت سرے سے نہیں ہوئی، عبادت سرے سے، یہ مقید عبادت کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ دوسری مثال ہے، اسلام کا اہم ترین رکن ہے نماز۔ کیا؟ اگر ابھی جمعہ کی نماز پڑھنے سے پہلے یا پڑھنے کے متصل ساتھ کوئی بندہ کہ چلو میں نے سفر کرنا ہے، چلو مغرب کی نماز جو ہے وہ میں ابھی ادا کر لیتا ہوں، کیا خیال ہے اس کی مغرب کی نماز ادا ہو جائے؟ حالانکہ نماز کی 6 شرائط میں سے 5 اس کے اندر موجود ہیں، ایک نہیں ہے، وقت والی شاید ابھی نہیں ہے، باقی پوری ہیں۔ نماز کے 7 فرائض بھی اپنائے گا، واجبات بھی ٹوٹل اپنائے گا، سنن کا لحاظ بھی رکھے گا، 3 رکعت فرض کی نیت سے نماز بھی پڑھے گا، لیکن آپ نے کہا اس کی نماز مغرب آج کی ادا نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نماز ان عبادات میں سے ہے جس کو اللہ کریم نے مقید کیا ہے کہ مغرب کا ٹائم ہوگا تبھی مغرب کی نماز ادا ہوگی۔ سمجھ آ گئی؟ تیسری مثال، اور اس سلسلہ میں آخری مثال، آگے خود قیاس کرتے رہنا تاکہ ہم اپنے موضوع کی طرف بھی آئیں۔ یہ بھی اسلام کا اہم ترین رکن ہے، حج بیت اللہ۔ کیا چیز؟ ابھی وہاں لاکھوں مسلمان موجود ہیں، تو کیا مکے سے آج کل بھی عرفات میں جانے پہ پابندی لگی ہوئی ہے وہاں؟
لوگ گھومنے جاتے ہی ہیں، بھئی چلو دیکھیں تو صحیح وہ مقام کیسا ہے جہاں لوگوں کا حج ادا ہوتا ہے، جہاں لوگوں کا عرفات میں گئے، احرام بھی ہو، نیت بھی ہو حج کی، صبح سے شام، اگلے دن صبح سے شام، اگلے دن صبح سے شام، حتیٰ کہ ایک مہینہ عرفات میں بیٹھے رہیں، کیا خیال ہے حج ہو جائے؟ کیوں؟ حج وہ عبادت ہے جو اللہ کریم نے وقت کے ساتھ مقید کر دی ہے۔ حج تبھی ہوگا جب 9 ذو الحجہ ہو، کیا ہو؟ 9 ذو الحجہ ہو، بندہ احرام کی حالت میں میدان عرفات میں بس بیٹھ جائے، وہ حج بن جاتا ہے۔ حج میں کوئی نماز نہیں ہے، یہی 5 نمازیں جو ہم ادھر پڑھتے ہیں۔ حج کی عبادت تب ہوگی جب اتنی رکعت نماز پڑھیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ حج تو عرفات میں بیٹھنا اور طواف زیارت کرنا، یہ 2 اہم رکن، بس بندہ حاجی ہو گئے، بندہ کیا ہو گئے؟ حاجی ہو گئے۔ اب یہ 3 مثالیں آپ کے سامنے رکھی مقید عبادت کی، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو اللہ کریم کی طرف سے عبادت مقرر ہو وہ اپنے وقت سے پہلے بعد کسی صورت بھی ادا۔ اب کچھ عبادت وہ ہیں جو مطلق ہیں، جن کے لیے مالک کائنات نے کوئی وقت مقرر، مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کیا ہے؟ آپ چاہیں تو ابھی شروع کر دیں، آپ چاہیں تو نماز کے بعد پڑھ لیں، آپ 24 گھنٹوں میں جس وقت بھی چاہیں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ